فاتحہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان مر جائے، بیمار ہو گیا انتہا کیا مر گیا. ہر مصیبت اور بغیر مصیبت کے زندگی کی انتہا موت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خوشحال رہیں گے تو آپ کبھی مریں گے نہیں. سب نے جانا ہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے؟ بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہاں. تو آپ کما لیجئے جانا آپ نے، آپ لٹا دیجئے جانا آپ نے، صحت مند رہیے جانا آپ نے، بیمار رہیے جانا آپ نے. جانا تو ہر صورت میں آپ نے ہے. کیا خوبصورت امام حسین نے جملہ فرما دیا کہ جب خدا نے طے کر لیا ہے کہ ان بدنوں کو جسموں کو ختم ہونا ہے تو کیوں نہ بہترین راستہ اختیار کیا جائے. اور ان جسموں کو جب ختم ہونا ہی ہے تو کیوں نہ انہیں خدا کے لیے کیا. اس سے حسین جملے ہو ہی نہیں سکتے. اب تو بہت واضح سا پیغام آ گیا سامنے کہ جب طے ہے کہ ختم ہونا ہی ہے تو یہ دنیا کی اذیتیں اٹھا کر غم میں مبتلا ہو کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی پھر وہ والی اذیتیں اٹھائیں جس میں امام حسین کا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرے لیے. ایسی اذیتیں اٹھانے کے لیے کیوں تیار نہیں کہ جب آنے والا آئے تو فرشتوں سے کہا کہ جاؤ وہ فلاں جگہ پر میرا چاہنے والا سو رہا ہے اس کو اٹھا کر لے کر اور اس کو کہو کہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی. پایا نہیں کبھی خود کو مار دو، لاش میں تمہارے ساتھ تکلیفیں اٹھائے تو صحیح، اذیتیں اٹھائے تو صحیح. دیکھیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت اہم بات ہے کہ جو اذیتیں اٹھانے کی بات ہو رہی ہے گھبرانے کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ سمجھ رہے کہ وہ اذیتیں اٹھاتے رہے کیا. نہیں، اذیتیں کتنی ہیں. اگر کربلا کے بعد بھی آپ نے اذیتیں ہی اٹھانی ہے تو یہ جملہ تو پھر بہت غیر معمولی سے معمولی ہو گیا جملہ کہ امام حسین نے اتنی اذیتیں اٹھائی. بلکہ امام حسین تو کربلا برپا کر کے نعوذ باللہ کہ ہمارے لیے اذیتیں چھوڑ کے چلے گئے. نہیں، ہرگز نہیں. اذیتیں انہوں نے اٹھا لی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. اب اندازہ کیجئے اور بات اگر گرا گزر جائے تو مجھے معاف نہیں کرتی رہے گا. امام حسین آسانیاں پیدا کر کے چلے گئے. اب جو آسانیوں کو مشکل سمجھ رہا ہو وہ کیسے کہے گا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا. اس کو مشکل آسانی مشکل لگ رہی ہے، مشکلات میں تو طریقہ کھڑا ہوتا. اور آسان سی بات ہے، بات آگے بڑھاؤں. آپ مشکلات کو جو میں بار بار مشکل کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے ان آسانیوں کو مشکلات بنا دیا. امام حسین نے تو اتنا بہترین دستور دے کربلا کے ساتھ جڑ جاؤ بس. ٹھیک ہے جڑنے میں تکلیفیں ہیں، جڑنے میں اذیتیں ہیں، وہ اذیتیں اور تکلیفیں چونکہ ہم اس مقام تک پہنچے ہوئے لوگ نہیں جس مقام پر حبیب ابن مظاہر تھے، جس مقام پر زہیر بن قین تھے، جس مقام پر مسلم بن اسجع تھے، جس مقام پر جون بن حبی تھے. ہم ان مقامات تک تو پہنچے ہوئے ہیں ہی نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ 70 بار بھی قتل کر دیا جائے پھر زندگی ملے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، آگ لگا دیا جائے، خاک کو ہوا میں اڑا کر پھر زندگی ملے تو بھی آپ پر ہی قربان کریں گے. ہم تو لفظوں میں تو وہاں تک ہیں بلکہ شاید اس سے بھی آگے نکل جائیں، لیکن اصلاً تو ہم وہاں تک بھی نہیں ہیں. اسی لیے ہمیں ان کے ساتھ جوڑا ہے. ان کے ساتھ تو جوڑا بھی نہیں جن کے ساتھ جڑنے کی خواہش ہے، ان کے ساتھ جوڑا ہی نہیں امام نے، اصحاب کے ساتھ جوڑا زیارت میں. تو وہ جو مشکل ہے وہ مشکل تو ہے، تھوڑی سی تو مشکل ہے. مثال کے طور پہ اب چونکہ میں تو نچی باتیں کر رہا ہوں، نچلی سطح کی باتیں کر رہا ہوں، بالکل ابتدائی مرحلے کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک انتہائی المیہ ہے کہ ہم ابتدائی مرحلے سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. ابتدائی مرحلے سے آگے بڑھے تو کچھ آگے کی باتیں کریں. سب سے بڑا اس وقت ہمارا مسئلہ یہ، سب سے بڑی اس وقت ہماری مصیبت یہ، سب سے بڑا ہمارا رونا اس بات پر ہے کہ ہم نچلی سطح سے آگے نہیں بڑھ رہے. نچلی سطح سے آگے بڑھتا ہوا اگر معاشرہ نظر آئے تو پھر کہیں جا کر بلندی کی باتیں جو نچلی سطح سے جا کے چھوڑے. رمضان آتا ہے تو وضو کا طریقہ، روزے کے مبتلات، اس سے آگے بات ہی نہیں ہوتی کیونکہ ابھی تک لوگوں کو یہی یاد نہیں ہوا کہ کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا. ہر سال گھوم پھر کے وہی سوالات آتے ہیں، پورے سال گھوم پھر کے وہی سوالات آ جاتے ہیں. مسئلہ ایسے صحیح ہے.
کا مطلب یہ نہیں آپ پوچھنا چھوڑ دیں, پوچھیے, بار بار پوچھیں, 1000 مرتبہ پوچھیں, کوئی مسئلہ نہیں, کم سے کم وہی تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ سوچ کے کہ پوچھنا نہ چھوڑ دیے گا, وہی پوچھتے رہتے ہیں, جو سمجھ میں نہیں آیا وہی پوچھتے رہے, لیکن جب جواب دیا جائے تو اس کو سمجھ تو لے, سمجھنے کے بعد اس کو پریکٹیکلی کر دیں تاکہ دوبارہ آپ کو اس سوال کی ضرورت نہ پڑے, اور پھر اس سے آگے بڑھنے کی بات کریں. جب آپ آگے بڑھتی ہوئی باتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو آپ سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہے وہ پھر آپ کی سطح کے مطابق باتیں کرے گا. لیکن جب ایک مسائل بیان کرنے والے کو یہ پتا ہے کہ یہ تو وضو ہی نہیں کرنا آتا, تو وہ آپ کو کیا تہجد کی نماز سکھا کے جائے گا, تہجد گزار بنا کے چلا جائے گا وہاں. معذرت کے ساتھ میں عمومی بات کرتا ہوں, وہ آپ کو تہجد گزار بنا کے چلا جائے گا. جو بندہ اس بات کو ہی نہیں سمجھ رہا کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا چاہیے, کچھ روزگار کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اس کو میں یہ بنا کر چلا جاؤں کہ وہ خمس نکالے گا, وہ کمانے کو ہی تیار نہیں تو خمس کیا نکالے گا. جو ابھی اپنی ضرورتوں کو نہیں سمجھ پایا ہے وہ اپنے ارد گرد میں رہنے والوں کی ضرورتوں کو کیا خاک سمجھ پائے گا کہ معاشرے کی ضرورتیں کیا ہوتی ہے اور میرے ذریعے سے کس طرح لوگوں کی مشکلات آسان ہو سکتی ہے, وہ کیسے سمجھ پائے گا؟ تو اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گا کہ جب بار بار اس سے کہا جائے گا کہ کچھ کام دھندے کی بھی سوچو. لیکن اس کے جوابات اتنے عالی ہوتے, ایسے افراد کے جوابات بھی بڑے اعلیٰ ہوتے, جیسے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے پاس ایسے ایسے جوابات اپنی دانش ہوتے کہ جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام کیا, بہت بڑا کارنامہ انجام کیا. یہ اصل کارنامہ نہیں, یہ اصل آپ کی تکلیف ہے, یہ آپ کی وہ مشکل ہے جس کو میں مشکل کہہ رہا ہوں. اتنے چھوٹے چھوٹے افراد, مثلا کسی کو اگر کہے نماز پڑھ اور آگے جا کر کیا فائدہ کیا ہونا صاحب, یہ آپ ہی کی برائی کر رہے ہوتے, آپ ہی کی پیچھے پڑتا رہا پھر آپ ہی کی برائی کر رہے ہوتے. میں تو ایسے نماز بار بار ان کو کہتا ہوں یہ والی نہ پڑھو تو کوئی دوسری والی پڑھ لو. آپ کو یہ کون کہہ رہا ہے آپ بھی یہ والی پڑھو کہ آپ بھی باہر نکل کے پھر میری برائی کرو. آپ وہ والی پڑھ لو جس میں آپ باہر نکل کے میری اچھائی کرو, پڑھ تو لو. چونکہ پڑھنی نہیں ہے تو لہذا ہدف کسی کو بھی بنا دیا, اور اگر زیادہ بول دیا تو نہ پڑھنے والا بھی برائی کرتا ہوا نظر آتا. لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب دال گلنے والی نہیں. یہ مشکل ہے, تو جہاں سطح ہی بلند نہیں ہو رہی وہاں آگے کیا بڑھے. اس لیے یہ تھوڑی سی مجبوری ہے کہ گھوم پھر کے باتیں وہی نچلی سطح کیا ہے کہ جب معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہ نچلی سطح بھی گھومتا ہوا نظر آتا, وہی کا وہی, وہی کا وہی, وہی اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا. مثال کے طور پہ منت ہے, وہ آگے بڑھی نہیں, وہی رکی ہوئی ہے, وہی اٹکی ہوئی ہے منت, آگے نہیں بڑھ رہے. اجازت ہے تو بیان کر دوں, جو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی سنیے گا, اس میں ایڈیٹنگ مت کیجیے گا, ہم نے یہ ریکارڈ پر ہے بات, ایڈیٹنگ کر کے آگے پیچھے مت سنائیے گا. ویسے تو نہیں سناتے لوگ کیونکہ دعوت ہے ہمارا کیا آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا, لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ لوگ ان کی باتوں کو توڑ موڑ کے اپنے رنگ میں پیش کرتے تھے, ان کے الفاظ کو پکڑ لیتے. تو اگر کوئی الفاظ صرف ہو جائے تو اس کو لفظ کو مت پکڑیے گا, کیونکہ عقیدے کے اعتبار سے میں ویسا نہیں. لیکن منت آگے نہیں بڑھ رہی, وہی اٹکی ہوئی. یہ مشکل ہے معاشرے کی. اب اس بندے کو کیسے سمجھائے کہ جس کو صرف اتنا پتا ہے کہ 50 روپے کی برفی پہ نہیں آتے بات, اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ منت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. اپنی حیثیت کے مطابق منت مانی, حیثیت کے مطابق منت مانی. آپ کی حیثیت ہے 10,000 روپے خرچ کرنے, آپ نے 10 روپے کی منت مانی, مان لیجیے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کو تو چونکہ نہ آپ کے 10 روپے چاہیے نہ 10,000 چاہیے, نیت چاہیے آپ کی. ایسے ہی ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ نیت چاہیے, کیونکہ جو صاحب ثروت ہے اس کے لیے بات مشکل ہو جائے گی. جو کہہ رہا ہے تو مولانا صاحب بڑا وہ غریب فارمولہ پیش کر رہا ہے. اللہ کو کیا لالچ دیں گے کہ اللہ 10,000 روپے کی بریانی کیا ہوا جب 10 روپے کی برفی میں کام ہو سکتا ہے. تو میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ مشکل ہے معاشرے کی. وہ ثروت مند ہے تو وہ بھی نچلی سطح پہ گھوم رہا ہے, وہ بھی بڑھ ہی نہیں پا رہا. آپ کی اگر حیثیت ہے تو آپ پھر 10 روپے کی برفی کی منت نہ مانیں,
پھر آپ پتہ ہے کیا کریں, پروردگار اگر میرا یہ کام ہو گیا, میرے ارد گرد میں رہنے والا اگر کوئی بچہ اس وجہ سے اسکول نہ جا سکتا ہو تو اس کے بعد باپ کے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کم سے کم 10,000 روپے تک میں اس کی تعلیم میں مدد کرتا رہوں. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے, یہ سمجھانا ہی مشکل مرحلہ ہے. ایسی منتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی, یہ کون سی منت ہے؟ مطلب جا کے نظر دلائیں گے نا, یہ اس کے بچے کو پڑھا دیں گے, کون سی منت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو منت سمجھ میں ہی نہیں. منت دیکھیں, رسول خدا نے منت مانی روزے رکھوں گا, وہ قصہ تو بڑا مشہور و معروف ہے, سنا ہوا ہے, بچے بچے کا سنا ہوا ہے. جب امام حسن امام حسین کو کمزور پایا, پوچھا گیا تو پتا چلا کہ کھانے کا مسئلہ ہے, تو روزے کی نیت کر لی, منت مان لی, اور سب نے منت مان. تو کئی مرتبہ عرض کر چکا, اور آپ لوگوں نے شاید مجھ سے سن لیا ہو کہ کھانے کی وجہ سے کمزوری ہوئی, منت بھی وہ مان لی جس میں بہت کمزوری ہو جائے. منت تو یہ مانی جاتی پروردگار ان کو صحت یاب کر دے تو دمبا سبا کر کے سب کھائیں گے. تو 4 لوگوں کو بھی بلا لیں, بکرا وکرا منگا لیں, دسترخوان سے آدمی کچھ کھائیں گے پیئیں گے, طاقت آئے گی. روزہ تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے کو ترک کر دیا جائے, اور آپ دعا کر رہے ہیں صحت مند ہو کے روزہ. تو آپ بتانا چاہ رہے تھے روزہ کچھ اور ہے, فاقہ کچھ اور ہے. یہاں فاقے ہو رہے تھے, فاقے کا مفہوم کچھ اور ہے. تو آؤ کیوں نہ تمہیں فاقے کے ذیل میں روزہ ہی سمجھا دیں کہ روزہ کس کو کہا جاتا ہے. تو منت مان لی روزے کی, آپ نے یہ منت نہیں مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہوگا تو میں یہ کام کر دوں گا, روزہ رکھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منت وہ زیادہ کارآمد ہے جو تیزی کے ساتھ آپ کو پروردگار عالم کے پاس لے جائے. تیزی کے ساتھ آپ کو برفی ہی صحیح, کیونکہ کسی زمانے میں نہ اچھی تھی, مٹھائی سے کچھ بھی صحیح, جو آپ سوچتے رہیے, میں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ ناراض ہو جائیں. روزے کی منت مان لی اور عجیب سلسلہ ہو گیا. کمزوری ذہن میں رکھیے گا کہ پیر ہل رہے تھے, جب دیکھا تبھی تو پوچھا کیا ہو گیا, پھر روزے رکھیں گے. افطار کا وقت آیا, ساحل آ گیا, اٹھا کے چل رہی ہے. پانی اور کھجور سے 2 باتیں ملتی ہیں, افطار کر کے سو گئے, پھر روزہ رکھ لیا. تو یا رسول اللہ, کمزوری کی وجہ سے منت ماننی پڑی, وہ بھی آپ نے روزوں کی مان لی, اور روزوں کی ماننے کے بعد جب افطار کا وقت آیا تو کوئی ایک دے دیتا اس کو, سب نہیں دے دیا, ایک دے دیتا, باقی لوگ اسی میں مل جل کے کھا لیتے, کچھ طاقت تو آتی. رسول خدا بتا رہے ہیں, منت کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں روزہ کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہی اس بات کا ہے کہ اللہ کے نام پر دوسروں کو کھانا کھلایا جائے. اتنی طاقت ہے کہ بھوک کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر روزہ رکھ لو. اگر میں پہنچا پایا, اگر روزے کا ارادہ ہے تو کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. اتنی طاقت ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کر بھوکے کو کھلاؤ تو روزہ رکھنا. ایسا نہ افطار کے ٹائم پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے, یہ میرا یہ تیرا ہے, تو اس کا مطلب آپ میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں. تو اگر آپ صاحب ثروت ہے اور اگر آپ کے اندر یہ سوچ ہی نہیں ہے تو منت کا کوئی ظاہر فائدہ نہیں ہے. کام تو آپ کا ویسے ہونا ہے, یعنی منت آپ نے مان لی 10 روپے کی, کام تو ہونا ہے کیونکہ توسل آپ کے پاس اتنا بہترین ہے. لیکن جن کا توسل ہے انہوں نے یہ راستے بتائے کہ جیسی معاشرے کو ضرورت ہو ویسی منت مانی جائے. ضرورت اس وقت تھی کہ لوگوں کو سمجھا دیا جائے روزہ کیا ہے, تو آپ منت مانتے ہی نہیں ہے بھائی, کیونکہ آپ نے کبھی اس بات کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا کہ معاشرے کے جو بچے ہیں تو کر کیا رہے اور کیوں کر رہے ہیں یا کیوں نہیں کر رہے. توجہ دیجیے گا, کیوں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے. اور بہت زیادہ سخت باتیں کہہ دوں معذرت کے ساتھ, بلکہ ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ, اگر نوجوانوں سے میں کسی سے پوچھ لوں کہ آپ کی مصروفیات کیا ہے, کوئی اچھا جواب نہیں آئے گا. یہ مختصر سی بات, کوئی اچھا جواب نہیں آئے گا. یعنی وہ اس عمر کا لڑکا کہ جس کو اس وقت یونیورسٹی میں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہوگا, کہیں اور ہوگا, کچھ اور بتائے. اور جس یونیورسٹی میں ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہوگا, کہیں اور ہی ہوگا, کیونکہ آپ نے سوچا ہی
کہ وہ وہاں ہوگا